انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان کے زیر اہتمام ہیلتھ اویئرنیس کا پروگرام جاری ہے، جس کے تحت خواتین کے طبی مسائل پر معلوماتی مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس عنوان کے لیے اور اس سلسلے کے لیے ہم استفادہ کر رہے ہیں پاکستان نیشنل فورم آن وومن ہیلتھ کے شائع کردہ ایک جریدے سے۔ اسی جریدے میں ایک اور اہم مضمون شائع ہوا کہ جس کا عنوان تھا بچے کو دودھ پلانے کے عرصے میں ماں کی غذا کیا ہونی چاہیے۔ بہت اہم موضوع ہے، سماعت فرمائیے۔ حمل اور زچگی سے پیدا ہونے والی کمزوری کو دور کرنے، بچے کی دیکھ بھال کرنے اور روزمرہ کے دیگر تمام کام انجام دینے کے لیے ماؤں کو اچھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں ایسی غذا درکار ہوتی ہے جس میں پروٹین اور چکنائی کی مقدار زیادہ ہو اور جس میں پھل اور سبزیاں کثرت سے لی جائیں۔ ماؤں کو بہت سارا مشروب، صاف پانی، دودھ، جڑی بوٹیوں کی چائے اور پھلوں کے رس لینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم ماں چاہے جو کچھ کھائے اور پیے، اس کی چھاتیوں میں اچھا ہی دودھ تیار ہوگا۔ چھاتی سے دودھ پلانے سے رقم کی بچت ہوتی ہے۔ اگر ممکن ہو تو ماں کو چاہیے کہ اس بچت کا کچھ حصہ اپنی غذا کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرے۔ خصوصاً وہ اپنے کھانوں میں زیادہ پروٹین والی غذائیں شامل کرے، مثلاً پھلیاں، گری والے میوے، انڈے، دودھ، دہی، پنیر، مچھلی یا گوشت۔ کچھ لوگوں کے خیال میں پہلی بار ماں بننے والی عورت کو بعض غذائیں نہیں کھانی چاہیے، لیکن اگر ایک ماں متوازن غذا نہیں لیتی تو وہ غذائی کمی یعنی ناقص غذائیت اور قلت خون اور دیگر بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات کچھ عورتوں کو دودھ پلانے کے عرصے میں خصوصی غذائیں دی جاتی ہیں۔ یہ اچھا طریقہ ہے، خصوصاً اگر غذائیں قوت بخش ہوں۔ ایک عورت کو زچگی کے بعد صحت یاب ہونے اور طاقت حاصل کرنے میں اچھی غذاؤں سے مدد ملتی ہے۔ ایک عورت کو اضافی غذا کی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ 2 چھوٹے بچوں کو اپنا دودھ پلا رہی ہو، وہ ایک بچے کو اپنا دودھ پلا رہی ہو اور اس کے ساتھ وہ حاملہ بھی ہو، اس کے بچوں کی پیدائش میں 2 سال سے کم وقفہ ہو، وہ بیمار یا کمزور ہو۔ اسی طرح چھاتی سے دودھ پلانا اور بچوں کی پیدائش میں وقفہ، یہ ایک اور اہم عنوان ہے جس پر کچھ اہم باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر ہیں۔ بچوں کی پیدائش میں وقفے سے مراد یہ ہے کہ بچے کم از کم 2 یا 3 سال کے وقفے سے پیدا ہوں۔ اس طرح عورت کے جسم کو اگلے حمل سے پہلے طاقت حاصل کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ کچھ عورتیں جب اپنے بچوں کو چھاتی سے دودھ پلاتی ہیں تو ان کے اگلے بچے مناسب وقفے سے پیدا ہوتے ہیں۔ دیگر غذائیں دینا، یعنی ان ماؤں کو جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں انہیں دیگر غذائیں دینی چاہیے۔ اگر بچہ ماں کا دودھ پی کر خوش نہیں دکھائی دیتا اور اس کی عمر 4 سے 6 ماہ کے درمیان ہے تو اس کا صاف اور سیدھا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بچے کو ماں کا دودھ پینے کا زیادہ موقع دینا چاہیے تاکہ ماں کی چھاتیاں زیادہ دودھ تیار کر سکیں۔ ماں کو چاہیے کہ مزید 5 دن تک بچہ جتنی مرتبہ دودھ پینا چاہے اسے اپنا دودھ پلائے۔ اگر بچہ اب بھی ناخوش ہے تو اس کو دیگر غذائیں بھی دینے کی ضرورت ہے اور اس کو دیگر غذائیں دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ماں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دیگر غذائیں لے تاکہ جو دودھ وہ اپنے بچے کو پلا رہی ہے اس کا ایک سپلیمنٹ تیار ہو سکے۔
ایک بچہ دیگر غذائیں لینے کے لیے اس وقت تیار ہوتا ہے جب اس کی عمر تقریباً 6 ماہ یا اس سے زیادہ ہو جائے۔ وہ گھر کے لوگوں سے یا میز پر سے غذائیں جھپٹ کر لینا شروع کر دے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ دوسری غذاؤں کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ وہ اپنے منہ سے غذا اپنی زبان کی مدد سے نہ نکالے، یعنی باہر نہ نکال دے۔ جب اسے کوئی غذا دی جائے تو وہ اپنے منہ سے نہ نکال دے۔ بچے کی عمر کے 6 ماہ اور 1 سال کے دوران وہ جب بھی چاہے اسے اپنا دودھ پلائیں، چاہے وہ دوسری غذائیں کھا رہا ہو۔ اسے اب بھی ماں کے دودھ کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ پہلے تھی۔ ابتدا میں ماں کا دودھ پلانے کے ساتھ دن میں 2 یا 3 مرتبہ دیگر غذائیں دیں۔ کسی نرم اور ہلکی غذا مثلا دلیا سے آغاز کریں۔ کچھ عورتیں ایسی غذاؤں کو اپنے دودھ کے ساتھ ملا کر دیتی ہیں۔ آپ کو بچے کے لیے مہنگے اناج یا دلیا حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچوں کو بار بار کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ دن میں تقریباً 5 مرتبہ بچے کھانا کھاتے ہیں۔ روزانہ ان کی خوراک میں یہ غذائیں شامل ہونی چاہیے۔ کوئی مرکزی غذا مثلا دلیا، مکئی، گندم، چاول، باجرہ، آلو وغیرہ۔ اس کے ساتھ جسم کی نشوونما کرنے والی غذا شامل کی جائے، مثلا پھلیاں، اچھی طرح پیسے گئے گری والے میوے، انڈے، پنیر، گوشت یا مچھلی وغیرہ، چمکدار رنگت والی سبزیاں اور پھل اور توانائی والی کوئی غذا، مثلا اچھی طرح پیسے گئے گری والے میوے، چمچہ بھر تیل، مارجرین یا پکانے کی چکنائی۔ آپ کو 5 مرتبہ کھانا پکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کچھ غذائیں ٹھنڈی حالت میں بھی ہلکے ناشتے کے طور پر دی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو بچے کی عمر 2 سال ہو جانے تک اسے اپنا دودھ پلانا جاری رکھیں، چاہے آپ کا دوسرا بچہ ہی ہو جائے۔ زیادہ تر بچے خود ہی ماں کا دودھ پینا آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سی عورتیں اب اپنے گھروں سے دور جا کر کام کرتی ہیں۔ ایسی صورت میں ماں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ بچے کی عمر کے پہلے 6 ماہ میں اسے ماں کے دودھ کے سوا کوئی اور غذا نہ دے۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے جس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آنے والے مضمون میں آپ سے کچھ باتیں کریں گے۔